ڈھول بج رہا ہے یہاں پہ اور بارات آ چکی ہے جی دلہن والوں کی طرف آ چکی ہے جی. ہاں جی الحمدللہ آ چکے. اور آج دلہن کو آپ لے کے جائیں گے ساتھ اپنے انشاءاللہ جی. اور جرمنی لے کے جائیں گے کہ لاہور میں رکھیں گے؟ سر یہ ہم لوگ لاہور میں ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. دلہا دلہن شادی کے بعد لاہور میں رہیں گے. اور اب چلتے ہیں آگے, دیکھتے ہیں آگے کیا کام ہو رہا ہے, آگے کیا نظارے ہیں. جیسے لڑکی کو تیار کیا جاتا ہے ویسے ہی مرغی ٹائم لے گی. ان کے نیل کلرز ہوں گے, ان کی آئیلش ہوگی, ان کا میک اپ ہوگا. بارات بھی آج ان کی ریڈی کرنے کے بعد بہت ایکسائٹیڈ تھے جب ہم نے ریڈی کیا. اب ایموشنل ہے کہ اب یہ اپنے میاں کے گھر جائے گی اور سکھی رہے. تو دلہن شرما بھی رہی ہے تھوڑی سی, بہت شرما رہی. جی آپ شرما رہی ہیں. کیا آپ نے کبھی ایسی شادی دیکھی ہے جہاں دلہا بھی پروں والا ہو اور دلہن بھی؟ جی ہاں, لاہور میں ایک انوکھی شادی دیکھنے کو ملی جہاں ایک جرمن مرغے نے لاہور کی حسین مرغی کو دل دے دیا. واہگہ بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں منعقد ہونے والی اس شادی میں انٹرنیشنل کلچر کی جھلک بھی نظر آئی. دلہا مرغا لینڈ کروزر میں بارات لے کر آیا اور جیسے ہی بارات پہنچی باراتیوں نے خوب نوٹ نچھاور کیے. یہ منظر کسی عام شادی سے کم نہیں تھا. بات ہو شادی کی اور دلہن کی تیاری کا ذکر نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ مرغی دلہن کو خصوصی طور پر بیوٹی پارلر لے جایا گیا جہاں اس کا مینیکیور, پیڈیکیور, میک اپ اور شاندار ہیئر سٹائل بھی بنوایا گیا. جہاں دلہن سرخ چادر میں لپٹی سٹیج پر آئی تو سب مہمانوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں. بھائی شادی ہو اور مزیدار کھانا نہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ مہمانوں کی توازو مٹن, بریانی اور سویٹ ڈش سے کی گئی جس سے سبھی نے خوب لطف اٹھایا. First time in Pakistan history, this kind of wedding, and it's a big moment for all of us. Where are you came from? Germany. You came from Germany to Japan? Yes, of course. Much bigger than in Germany, the weddings here. شادی میں دودھ پلائی کی رسم بھی ہوئی. نو مجھے نہیں چاہیے. No! اور رخصتی کے لمحات تو واقعی جذباتی تھے. جیسے ہی مرغی کو پنجرے میں رکھا گیا پورا ماحول خوشی اور جوش و خروش سے بھر گیا. یہ شادی نہ صرف گاؤں والوں کے لیے بلکہ انٹرنیٹ صارفین صلی اللہ علیہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تم سے ضرور بے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کرے. یہاں پر لام کی تاکید ہے اور سکیلا بھی ہے اور سکیلا بھی ہے اور اس کے بعد بھی تاکید اور پھر تاکید کے ساتھ سارا فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے ضرور بے ضرور اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی یا آپ کے پورا جسم کے اندر یہ سارا وجود نعمتوں سے بڑا. جسم کا ایک حصہ اگر کام کرنا چھوڑ دے لگ پتہ چلتا ہے کیا. تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں, آنکھ, پاؤں, یہ پورا جسم اللہ کی نعمت. نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور دولت بھی اللہ کی نعمت. تو یہ دولت اللہ کی نعمت تو ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے بھی سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ایک فتنہ فساد ہے اور جہالت کی انتہا ہے. مرغا اور مرغی کی شادی کروائی اور کروڑوں روپے اس پر لگائے گئے. دودھ پلائی کی رسم ہوئی, گاڑی کروائی گئی, اس کو مرغا کو مرغی کو پارلر سے تیار کے لیے لاکھ روپیہ لگایا گیا. اس بدبخت قوم سے پوچھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قیامت کے دن اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اور کیا اللہ نے یہ نعمت اس لیے دی تھی کہ تم ضائع کر دو. یہی اگر کسی کی جو غریب ہے, وہ جو لاکھ روپیہ مرغی کے اوپر شادی کے لیے پارلر سے تیار ہوا ہے, کسی غریب کی بہن کی شادی اس کو تیار کروا دیتے. وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس چیز نہیں ہے, یا برات کو کھانا کھلانے کے پیسے نہیں ہے, اور تم نے عیاشی مرغا مرغی پر لگا دی. قیامت کے دن حضور علیہ السلام کیا جواب دو گے؟ اور پھر کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہو. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر یہ باتیں, یہ کام, یہ کیسا کیا جا رہا ہے, یہ جہالت پر مبنی ہے. وہی تم حضور کی امت میں سے حضور کا کوئی امتی ڈھونڈتے, اس کی شادی کرواتے.
کوئی بے روزگار ہے جس کے پاس کاروبار کے پیسے نہیں ہے، وہ جو مرغی کی شادی میں پیسے لگائے ہیں وہ اس کو کاروبار کرواتے تھے، وہ کتنی تمہیں کمائے دیتا۔ یہ فضول عیاشی، یہ ساری عیاشی آج سانس نکل جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بھی ہاں یہ تم نے جو دولت دی تھی، کیا یہ دولت اس لیے دی تھی مرغا کی شادی پر، مرغی کی شادی پر پیسے اڑاؤ؟ تم نے ہر رسم کی ہے، دودھ پلائی بھی ہو گئی، ہر شے رسم ہو گئی، ہر شے اس کے اندر رسم کی ہے، وہی جو رسومات پر اور آپ نے بینکوں کے منہ کھول دیے، وہ بینکوں کے منہ بڑی بیٹی کے اوپر کیوں نہیں کھولے؟ اس کی شادی کیوں نہیں کروائی تم لوگوں نے؟ افسوس یہ ہے کہ یہ ساری شہرت کے لیے، شہرت دنیا کی ہاں میں شہرت کیا کرنی ہے، اصل شہرت تو اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی جب رضا کے لیے کیا جائے گا تو پھر یہ فضول کام نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کی، اب وہی جو پیسہ مرغی میں لگایا ہے وہی کسی مسجد تعمیر کرواتے تھے، مسجد بھی تعمیر کروائی جا سکتی تھی، کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیتے، جو کروڑ روپیہ لاکھ روپیہ دیا ہے وہ لاکھ مسجد کو دے دیتے، کوئی مسجد میں نماز پڑھتا، وہ قیامت تک تمہیں ثواب پہنچتا رہتا۔ لیکن ان لوگوں نے عیاشی کے لیے مرغا مرغی کی شادی کروائی ہے، اور تعلیم سوچتے ہی لکھ دی لعنت ہے، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہے ایک دن۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں، میرے لفاظ بہت جذباتی ہیں لیکن خون کھولتا ہے اس بات پر کہ یہ فضول پیسے جو خرچ کیے گئے ہیں، کیا یہ پیسوں کا حساب قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا، تم سے لیا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ یہ میں نے پیسے مرغی مرغا کی شادی پہ لگائے، اور حضور کی امتی بیچاری گھر میں بھوکی مر رہی تھی، بیٹی تمہارے محلے میں بھوکی مر رہی ہے، شادی کے لیے ترس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور تم نے مرغیوں کی شادی پہ لگا دیا، کیا جواب دو گے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ جب تک پیچھے اپنے قدم نہیں کرے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ نمبر ایک، مال دیا اللہ نے، کہاں خرچ کیا؟ مال دیا اللہ نے اور اس کو خرچ کہاں کیا؟ جوانی اللہ نے دی ہے، اس جوانی کو کہاں صرف کیا؟ اللہ کی راہ میں صرف کیا یا گناہ کی میں صرف کیا؟ تو اس کے بارے میں سوال و کتاب ہوگا قیامت کے دن کہ جوانی عبادت میں گزاری یا غفلت میں یا عیاشی میں یا مرغا مرغی کے اوپر لٹا دی ہے، اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، سلیب میں ڈال دی جائیں گے، قبر میں اکیلے جانا ہے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ فضول لغویات سے بچے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد۔